السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ اور اسحاق نے کہا کیونکہ میں دنیا میں مسند تخت کے ساتھ رکھی تھی۔ اس سالار نے کہا میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اسحاق نے کہا اللہ کے روبرو میں منہ لے کر کے کیا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور میں ہی کیا، آپ بھی کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ بھی تو مسلمان ہیں۔ مسلمان آخرت کی بات کرتا ہے۔ جب ہم سب اپنے اعمال نامے خدا کے حضور پیش کریں گے، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے بعد کون آئے گا اور کیا تحفہ لائے گا؟ سوڈانی سالار نے مسکرا کر کہا کوئی بھی آئے مجھے کیا، میں سپاہی ہوں، آپ بھی سپاہی ہیں۔ میں نے آپ کی سپاہیانہ شان کو خراج عقیدت پیش کیا تھا، آپ نے میرا دل توڑ دیا۔ اسحاق نے کہا آپ نے میری سپاہیانہ شان دیکھی ہی کب ہے؟ مجھے تو لڑنے کا موقع ملا ہی نہیں۔ میرا دستہ صحرا کے ایک ایسے حصے میں جا پھنسا تھا جہاں پانی کی ایک بوند نہیں تھی۔ ہمارے جانور پیاسے اور ہمارے لوگ پیاسے تھے۔ اس وقت صحرا میں ہم پانی کی تلاش کر رہے تھے، آپ لوگوں نے گھیر کر کے ہمیں قید کر لیا۔ لڑنے کا موقع ہی کہاں ملا جو آپ ہماری بہادری دیکھتے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ بہادر ہیں، سالار نے کہا۔ اسحاق نے کہا سنی سنائی پر یقین نہ کریں، صبح ایک تلوار مجھے دیں، ایک آپ لیں اور میرے مقابلے میں آئے۔ مجھے امید ہے کہ میں آپ کی تلوار قبول کر لوں گا، مگر اس وقت آپ زندہ نہیں ہوں گے۔ سالار کچھ اور کہنے والا تھا کہ اسحاق نے کہا غور سے سن لو محترم سالار، جس قید خانے میں کل مجھے ڈالو گے ابھی لے جا کر ڈال دو۔ میں اتنی خوبصورت قید سے مخمور ہو کر اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ قید خانے کی غلاظت کی بجائے آپ اس دل نشین ماحول میں بہتر طریقے سے سوچ سکیں گے۔ سالار نے کہا میں امید رکھوں گا کہ آپ کے سامنے جو شرط پیش کی گئی ہے اس پر آپ غور کریں گے۔ مجھے ایک سپاہی بھائی سمجھ کر میرا یہ مشورہ قبول کر لیں کہ اپنا مستقبل تاریک نہ کریں۔ خدا نے آپ کی قسمت میں بادشاہی لکھ دی ہے، اس پر لکیر نہ پھیریں، پانی نہ پھیریں۔ میرے خدا نے میری قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں اور وہ مجھے مل کے رہے گا، اسحاق نے کہا۔ اور اگر تمہارے خدا نے جو کچھ تمہیں لکھا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ تم جاؤ، مجھے سوچنے دو۔ سالار چلا گیا تو کھانا آ گیا۔ کھانا لانے والی 3 لڑکیاں تھیں، جوان اور بہت ہی خوبصورت۔ وہ نیم عریاں ننگی تھی۔ کھانے کے الگ الگ چیزیں آئی ہوئی تھی جو کبھی اسحاق نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، اور شراب کی ایک سراہی بھی تھی۔ اتنے قسم کے کھانے تھے جو ایک معمولی سپاہی کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسحاق نے ضرورت کے مطابق کھایا اور پانی پی لیا۔ دسترخوان سمیٹ لیا گیا اور ایک لڑکی اس کے پاس آ گئی۔ اسحاق اسے دیکھتا رہا اور اس کی ہنسی نکل گئی جس میں طنز تھا۔ لڑکی نے پوچھا کیا آپ نے مجھے پسند نہیں کیا؟ اسحاق نے کہا میں نے تم جیسی بدصورت لڑکی پہلی بار دیکھی ہے۔ لڑکی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ تو بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اسحاق نے اس کی حیرت بھانپتے ہوئے کہا حسن حیا میں ہوتا ہے۔ عورت اگر ننگی ہو جائے، عریاں ہو جائے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ عریانی نے تمہارا طلسم توڑ دیا ہے، میں اب تمہارے قبضے میں نہیں آ سکوں گا۔ لڑکی نے پوچھا کہ آپ نے مجھے دیکھ کر بھی میری ضرورت محسوس نہیں کی؟ اسحاق نے کہا میرے جسم کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میری روح کی ایک ضرورت ہے جو تم پوری نہیں کر سکو گی، تم جاؤ۔ لڑکی نے کہا لیکن میرے لیے حکم ہے کہ آپ کے پاس رہوں، اگر میں نے حکم کے خلاف کوئی کام کیا تو مجھے سزا کے طور پر وحشی حبشیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دیکھو لڑکی، میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میں تمہیں اس کمرے میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم اس کمرے میں رات بسر کرنے کا حکم لے کے آئی ہو تو یہی رہو اور میں باہر سو جاؤں گا۔ لڑکی نے کہا یہ بھی میرا جرم ہوگا، آپ مجھے اس کمرے میں رہنے دیں، مجھ پر رحم کریں۔ لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص پتھر ہے۔ اس نے اسحاق کی منت سماجت شروع کر دی۔ اسحاق نے پوچھا تمہارا کام کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے تمہیں میرے پاس بھیجا گیا ہے؟ مجھے اپنا مقصد بتا دو تو اس کمرے میں رہنے دوں گا۔ لڑکی نے جواب دیا میرا کام یہ ہے کہ آپ جیسے مردوں کو موم کر دوں، پگھلا دوں اور اپنی باتیں منواؤں۔ آپ پہلے مرد ہیں جس نے مجھے ٹکرایا ہے۔ میں نے مذہب کے شہدائیوں کو اپنا گرویدہ بنایا اور انہیں سوڈان کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ لڑکی نے پوچھا کیا واقعی آپ نے مجھے بدصورت سمجھا ہے یا مذاق کیا ہے؟ اسحاق نے کہا تم جسے خوبصورتی اور خوشبو کہتی ہو وہ میرے لیے بدصورتی اور بدبو ہے۔ میری نظر میں تم واقعی بدصورت ہو۔ جہاں سونا چاہتی ہو سو جاؤ، پلنگ پر سو جاؤ، میں فرش پر سو جاؤں گا۔ لڑکی فرش پر لیٹ گئی۔
اسحاق نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ عاشی۔ اور تمہارا مذہب؟ میرا کوئی مذہب نہیں۔ اسحاق نے پوچھا تمہارے ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ لڑکی نے کہا معلوم نہیں۔ اسحاق پر نیند کا غلبہ ہونے لگا اور اسحاق اسی وقت خراٹے لے کر سونے لگ گئے۔ اس شخص کے ساتھ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اس لڑکی نے کہا جس نے رات اسحاق کو اپنا نام عاشی بتایا تھا۔ اس کے سامنے سوڈانی فوج کے اعلیٰ افسر بیٹھے ہوئے تھے۔ عاشی نے کہا اس شخص کے اندر جذبات نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیسے کیسے پتھر دلوں کو موم کیے ہیں، مگر اس جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ ایک افسر نے کہا معلوم ہوتا ہے تم نے کوئی کوتاہی کی ہے۔ لڑکی نے پوری تفصیل سنائی کہ اس نے اسحاق کو کیسے کیسے طریقوں سے اپنا غرویدہ بنانا چاہا، پھانسنا چاہا، مگر وہ ہنس پڑتا تھا یا اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا، ذرا دیر بعد سو جاتا تھا۔ 4-5 دن سوڈانی حکام اسحاق کو اپنی بات پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ راتوں کو اس پر بڑے بڑے حسین طلسم طاری کرنے کے جتن کیے گئے، مگر اسحاق نے بات نہیں مانی اور یہیں پر ختم کی کہ میں مصر کی فوج کی ایک دستے کا کمانڈر ہوں، مسلمان ہوں اور قیدی ہوں۔ آخر اسے محل سے نکال کر قید خانے میں لے گئے اور ایک تنگ سی کوٹری میں بند کر دیا۔ سوڈانی دروازے کے کڑی چڑھا دی اور تالا لگا دیے۔ کوٹری میں ایسی بدبو تھی کہ دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی آیا اور اس کے پاس میں دیا دے کر چلے گیا۔ اسحاق نے جب دیے کو اندر جلا کر دیکھا تو وہاں پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ ان کی نظر پڑی اور اس لاش کے پاس وہ گئے۔ انہوں نے اس سپاہی سے پوچھا کہ یہ کس کی لاش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے جیسے کسی مسلمان مصری کی لاش ہے جو سپاہی تھا، تمہارا ہی کوئی دوست ہوگا۔ اسحاق نے کہا کوئی مصری تھا، جنگ میں پکڑا گیا تھا، بہت اذیتیں دی گئی تھی، 5-6 دن ہوئے کوٹری میں مر گیا۔ اس سالار نے بتایا لاش یہاں کیوں پڑی ہے؟ اسحاق نے پوچھا تمہارے لیے۔ سپاہی نے تنزیہ کہا اسے اٹھا لیا تو تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ سپاہی ہنستا ہوا چلا گیا۔ اسحاق نے دیا اوپر کر کے لاش کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کپڑوں سے اس نے پہچان لیا کہ مصری فوج کا آدمی تھا۔ اسحاق نے کوٹری میں جو بدبو محسوس کی تھی وہ غائب ہو گئی۔ اس نے سجی ہوئی لاش کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا تمہارا جسم گل جائے گا، روح تازہ رہے گی، تم نے خدا کی راہ میں جان دی ہے، تم شہید ہوئے ہو، تم مجھ سے بہتر ہو، تم زندہ ہو۔ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہو گے۔ سپاہی ٹھیک کہہ گیا ہے، تم نہ ہوتے تو میں اکیلا رہ جاتا۔ وہ بہت دیر اس کے ساتھ بات کرتا رہا، لاش کے پاس لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اسے جگایا گیا، اس نے دیکھا کہ وہی سوڈانی سالار کھڑا تھا جس نے اسے تلوار پیش کی تھی۔ سالار نے کہا کسی چیز کی ضرورت ہو تو حاضر کر دوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو حاضر کروں؟ اسحاق نے کہا میں نے تمہارے لہجے کو پہچان لیا ہے، میں ہارا ہوا ہوں، تم مجھے تانا دے سکتے ہو، اگر تم واقعی میری کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو تو میدان جنگ سے تمہیں مصر کے پرچم بھی ملے ہوں گے، ایک پرچم لا دو، میں اس لاش پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ سالار زور سے ہنسا، کہا لگایا کیا تمہارے پرچم کو ہم نے سینے سے لگا رکھا ہوگا؟ ہم نے مصر کے کسی جھنڈے کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے سپاہی سے کہا اسے باہر نکالو اور نیچے لے چلو، لاش یہیں رہنے دو۔ اسحاق کو قید خانے کے تہہ خانے میں لے گئے۔ وہاں ایسی بدبو تھی جیسے بے شمار لاشیں پڑی ہوں۔ سوڈانی سالار آگے آگے تھا۔ ایک جگہ 6-7 مصری الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے بازوؤں کے ساتھ وزن بندھا ہوا تھا۔ آگے ایک آدمی کو بہت بڑی سلیب کے ساتھ اس طرح لٹکایا ہوا تھا کہ اس کی ہتھیلیوں میں ایک ایک کیل ٹھوکا ہوا تھا، خون ٹپک رہا تھا۔ ایک جگہ ایک چوڑا اور بہت بڑا پہیا تھا، اس پر ایک آدمی پیٹھ کے بل اس طرح بندھا تھا کہ ٹخنوں سے زنجیریں بندھی تھی جو فرش میں ٹھوکی ہوئی تھی، بازو اوپر کر کے پہیے کے ساتھ بندھے تھے۔ ایک آدمی پہیے کو ذرا سا چلاتا تو اس آدمی کے بازو اور ٹانگیں اوپر اور نیچے کو کھینچی جاتی تھی، وہ درد سے چیختا تھا۔ اسحاق کو تہہ خانے میں گھما پھرا کر دکھایا گیا کہ یہاں کیسی کیسی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ جگہ جگہ خون تھا، بعض قیدی الٹی کرتے تھے اور چند ایک بے ہوش پڑے تھے۔ اذیت کا ہر ایک طریقہ دکھا کر سوڈانی سالار نے اسحاق سے پوچھا آپ کو جو طریقہ پسند ہو بتا دیں، ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں، اگر آپ اس کے بغیر ہی ہماری بات مان جائیں تو آپ کا ہی بھلا ہوگا۔ اسحاق نے کہا جہاں جی چاہے لے چلو۔
قوم سے غداری نہیں کروں گا۔ میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ ہم تم سے کیا کروانا چاہتے ہیں۔ سالار نے کہا، تمہیں کہا گیا تھا کہ تمام مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں لے آؤ۔